السلام علیکم. ہم آکسفورڈ کی سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز بک 1 فار پاکستان جو پیٹر ماس کی لکھی ہوئی ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو سیریز بنا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہسٹری کا ایک لیسن چیپٹر 18 ہم دیکھنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس ریجن کی جو سب کانٹیننٹ ہے، انڈیا، پاکستان، سری لنکا وغیرہ کا جو ریجن ہے، جو بنگلہ دیش، اس ریجن کے بارے میں ہم نے کافی کچھ جانا کہ یہاں سب سے پہلے کیا ہوتا تھا. تھاؤزنڈز آف ایئرز بیک یہاں پہ ڈریویڈینز رہتے تھے. پھر انویڈرز آتے رہے اور انہوں نے مختلف انویڈرز کے ہم نے تذکرہ کیا. ایرینز کا تذکرہ کیا، پرشینز کا کیا، الیگزینڈر دا گریٹ کا کیا. تو مختلف لوگ یہاں پہ آ کے آباد بھی ہوتے رہے، اس علاقے کو فتح بھی کرتے رہے. اب ہم نیکسٹ راؤنڈ اس کا کھول رہے ہیں جو تقریباً 563 BCE بیفور کرنٹ ایرا، تقریباً 550 سال بیفور کرنٹ ایرا. تو ابھی ہم 2000 سال پہ کھڑے ہیں. اس سے پہلے 500 سال کی بات کر رہے ہیں، تو تقریباً 2500 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. دس از ویئر سم آف دا ڈفرینٹ ریلیجنز آف دا ورلڈ اسٹارٹیڈ پورنگ ان ٹو دس ریجن. اس سے پہلے ایرینز اپنا ریلیجن لے کے آئے تھے، پرشینز لائے تھے، آپ کا الیگزینڈر لایا تھا. اب یہ کچھ مزید ڈسکشن کر رہے ہیں. تو بدھزم اینڈ ارلی کنگڈمس اس ٹاپک کا نام ہے. بدھزم کیا ہے، اس کی ساری باتیں ہم ابھی آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے جائیں گے. بدھزم از ون آف دا مین ریلیجنز آف دا ورلڈ. اب مین ریلیجنز آف دا ورلڈ کا مطلب کیا ہوا؟ کیا بدھزم بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مین ریلیجن کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ جس کو فالو کرتے ہیں اس کو ون آف دا مین ریلیجن کہا جائے گا. تو دنیا میں جو بڑے بڑے ریلیجنز ہیں اس میں کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، جوڈائزم ہے، یہودی جس کو کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کرسچینٹی کو فالو کرنے والوں کو، اور مسلمان کہتے ہیں اسلام کو فالو کرنے والوں کو. پھر ہندوازم ہے. ہندوازم اور بدھزم میں تھوڑا سا فرق ہے. بظاہر دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ شاید ہی ایک جیسے ہوتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے سکھ ازم ہے، اور بھی مختلف مذاہب ہیں جو کہ بڑے بڑے مذاہب ہیں. ان میں سے بڑے بڑے جو نام تھے میں نے آپ کو بتایا. تو بدھزم از بگر ریلیجن، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کرسچینٹی یا اسلام کے برابر ہو، لیکن پھر بھی کافی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. بدھزم از ون آف دا مین ریلیجنز آف دا ورلڈ. دنیا کے بڑے ریلیجنز میں سے ایک ہے. فاؤنڈ ٹوڈے مینلی ان سری لنکا. زیادہ تر سری لنکا میں ملے گا آپ کو. ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ملے گا، یعنی ایسٹ ایشیا کے ساؤتھ میں. جیسے کہ اگر میں نکالوں، لیٹس پاز اٹ فار اے مومنٹ. تو دیکھیے، یہ ایشیا ہے، یہ ایشیا کا ایسٹ ہے، اور یہ ایسٹ میں چائنا ہے. اور اس کے ساؤتھ ایسٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ساؤتھ ایسٹ کا مطلب ہوا یہ کچھ ملک. ٹھیک ہے، اب یہ ملک کون سے ہیں؟ ان میں جو ہے وہ میانمار ہے، یہ رہا جس کو پہلے برما کہتے تھے. ان میں جو ہے وہ ویتنام ہے. ان میں جو ہے وہ آپ کا ملیشیا، سنگاپور. ملیشیا میں تو مسلم زیادہ ہیں، لیکن سنگاپور ہے. تو یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. تھائی لینڈ ہے، کمبوڈیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف ملک میں نے آپ کو دکھائے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے. تو زیادہ تر یہ سری لنکا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، چائنا اور جاپان میں پایا جاتا ہے. اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی اے پرنس فرام ناردرن انڈیا. ناردرن انڈیا میں ایک پرنس تھا نیمڈ سدھارتھا گوتما، جو کہ 563 BCE بیفور کرنٹ ایرا میں پیدا ہوئے تھے. ان صاحب نے اس مذہب کی بنیاد ڈالی تھی. At the age of 29, he left his palace and seeing poor people poor, ill and dying, he wondered why human beings had to suffer. بادشاہ تھے، بادشاہوں کی طرح رہتے تھے. جب 29 سال کی عمر تھی، اپنے محل سے نکلے، دیکھا لوگ کتنے برے حال میں ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، مر رہے ہیں. اور سوچتا تھا وہ کہ انسان اتنی تکلیفوں سے کیوں گزرتا ہے. He left his wife and family and wandered across his kingdom. اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہ اپنی سلطنت میں ادھر ادھر
چلنا پھرنا شروع ہو گیا، بھٹکنا شروع ہو گیا. گیونگ اپ آل ورلڈلی گڈس، اپنی زندگی میں جو بھی اس کی دنیاوی چیزیں تھیں، آسائشیں تھیں، وہ سب اس نے چھوڑ دی. At last he realized that people suffer because of ignorance and greed. اس کو ایسا محسوس ہوا کہ لوگوں کو جو تکلیفیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کو احساس نہیں ہے. اگنورنس، احساس نہیں ہے، اینڈ گریڈ، اور لالچ بہت ہے. لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، لوگوں کو لالچ بہت ہے. تو فار دا ریسٹ آف his life he traveled and preached his fourfold noble truths. اس کے بعد پوری زندگی وہ سفر کرتا رہا اور اس نے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی 4 طرح کی اس کی جو باتیں تھیں جن کو کہ نوبل ٹروتھ کہتے ہیں، بڑے پاک قسم کے عقائد تھے اس کے. پہلی بات اس نے یہ بتائی کہ لائف از سفرنگ. بھائی زندگی کا مطلب ہے تکلیفیں ہوں گی ہی ہوں گی، زندگی ہے تو تکلیف ہے، تکلیف سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ تکلیف سے پریشان ہونے کے بجائے دوسروں کی تکلیفیں کم کرنے کی کوشش کریں گے تو پوری دنیا میں نسبتاً زیادہ سکون ہوگا. تو انہوں نے بتایا کہ لائف از سفرنگ، زندگی میں تکلیف ہوگی ہی ہوگی. اچھا، سفرنگ از کازڈ بائی گریڈ اینڈ اگنورنس، اور لوگ ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے اور لوگ لالچی ہوتے ہیں، اس لیے سفرنگ ہے دنیا میں. بہت سمپل سے عقائد ہیں. سفرنگ کین بی اوور کم بائی ڈیفیٹنگ اگنورنس اینڈ بائی میڈیٹیشن. اگر آپ دھیان لگائیں گے اور لوگوں کی طرف اور دنیا کی طرف اور حالات کی طرف غور کریں گے کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں اور میں کیا ان کی مدد کر سکتا ہوں، تو اس کی وجہ سے سفرنگ ختم ہو سکتی ہے. تو سفرنگ جو ہے وہ اگنورنس کو ختم کر کے اور میڈیٹیشن یعنی دھیان لگانے سے ختم ہوگی. پیپل مسٹ فالو دا 8 فولڈ پاتھ. اب انہوں نے ایک راستہ بنایا، 8 طریقے بتائے، ان 8 طریقوں پہ چلیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ بہت سمپلسٹک ویو ہے جو کہ پریزنٹ کیا گیا ہے. زندگی کے بارے میں اسلام کا جو ویو ہے بڑا ہی کمپریہنسو اور زبردست ویو ہے کہ مسئلے کیوں ہیں، مسئلوں کا حل کیسے ہوگا. بڑا کلیئر اور ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے وہ بہت ہی ایگزیکٹ ہے. بالکل ایسے ہی کہ ایک بچہ یہ بتائے کہ یہ جو ہوائی جہاز جا رہا ہے یہ ایسے چلتا ہوگا شاید، اور ایک ہوائی جہاز کا انجینئر خود بتائے کہ ہوائی جہاز کیسے ٹھیک چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں وہ بڑے ہی ایگزیکٹ اور ایکوریٹ ہیں. حالانکہ اچھی باتیں انہوں نے بھی کی بہت سی، لیکن وہ بہت کمپریہنسو نہیں ہے، ہر چیز کو کور نہیں کرتی، اس میں کمیاں ہیں یقیناً. تو گوتما واز کالڈ دی بدھا وچ مینز دی انلائٹنڈ ون. جو گوتما صاحب تھے ان کو بدھا کہنا شروع ہو گئے تھے لوگ، جس کا مطلب ہوتا ہے جو بڑا بدھی والا ہے. بدھی کہتے ہیں ہندی میں، سنسکرت میں عقل کو. تو عقل مند، سمجھدار، تو بدھی سے بدھا نکلا، سمجھ والا. انلائٹنڈ ون، بہت سمجھدار، بہت عقل والا. بدھزم بلیوز ان دا سائیکل آف ری برتھ. اب انہوں نے کیا ہوا کہ یہ صاحب تو کچھ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لیکن جو ان کے فالوورز آئے انہوں نے باقی جو گیپس انہوں نے چھوڑے تھے، انہوں نے تو 4-5 باتیں کی، 8-10 باتیں ہی کی بس. باقی زیادہ دھیان ان کا اپنی ذات پہ تھا، اپنے آپ کے اوپر میڈیٹیشن کرتے رہتے تھے، فاقے کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے جگہوں پہ، خاموشی اختیار کرتے تھے، ملتے جلتے نہیں تھے زیادہ. تو انہوں نے جو بھی کیا وہ اپنے لیے زیادہ کیا، اپنے اوپر زیادہ انہوں نے پریکٹس کی. تو جو باتیں کی وہ چونکہ کم تھیں تو باقی باتیں ان کے آس پاس کے لوگوں نے فل کر دی. چونکہ ان کے آس پاس جو ریلیجن فالو ہو رہا تھا اس میں ری برتھ کا کانسیپٹ تھا، تو وہ کانسیپٹ ان کے مذہب میں بھی آ گیا. ری برتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ری برتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوگا تو وہ کسی بھی نہ کسی اور فارم سے اس فارم میں آئے گا، پھر اس فارم سے کسی اور فارم میں چلا جائے گا، پھر دوبارہ پیدا ہوگا. جیسے کہ اگر کوئی انسان مرے گا تو اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ دوبارہ اچھا انسان بنے گا، زیادہ اچھی پوزیشن اس کو ملے گی، وہ کسی بہتر جگہ پہ پیدا ہوگا. اور اگر اس نے برے کام کیے ہوں گے تو وہ خراب جگہ پیدا ہوگا، یا ایون ہو سکتا ہے کوئی جانور بن کے پیدا ہو. اسی لیے بہت سے جانوروں کا خیال بھی رکھتے ہیں پھر اس طرح کے ریلیجن والے
کہ ہو سکتا ہے یہ جو جانور ہو یہ کوئی ہمارا دادا دادی کوئی نانا نانی ہو. تو بدھزم بلیوز ان دا سائیکل آف ریبرتھ. ریبرتھ کی سائیکل پہ بہت سارے بلیو کرتے ہیں. That when anyone dies, its soul or spirit is reborn. If a person has been good in his life, he or she will be born in a better or higher position, جو میں نے بھی سمجھایا. If they have been wicked, they will be reborn in a lower state, which can be as an animal as well. This is called karma. اور یہ karma کہلاتی ہے. یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کرما کا آسان ترجمہ ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا. ہم اس کو تقدیر کہتے ہیں، لیکن تقدیر میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ری برتھ ایسے نہیں ہوگی، بلکہ ہماری جو ری برتھ ہوگی وہ قیامت کے دن ہوگی ایک ہی دفعہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیے بہت سے کانسیپٹ ایسے ہیں ریلیجنس کے جو اس سے پہلے کبھی کوئی نبی آئے ہوں گے، ان سے انہوں نے سیکھا ہوگا، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ زمانہ گزارنے کے بعد اس میں چیزیں لوگ ملا کے اس کو کچھ سے کچھ کر دیتے ہوں گے. تو کرما کا کانسیپٹ تقدیر کے کانسیپٹ سے کافی ملتا ہے. ری برتھ ہمارے پاس ہے لیکن وہ ان دا آفٹر لائف قیامت کے دن ہے. ٹھیک ہے. تو دوز ہو آر ویری گڈ ریچ اے اسٹیٹ آف پیس کالڈ نروانا. اور جو بہت ہی اچھے نیک ہوتے ہیں وہ فرشتوں جیسے ہو جاتے ہیں، وہ نروانا کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ کانسیپٹس ہیں وہ ہندوازم میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. بدھزم spread across northern India and gradually to Sri Lanka and the far east and China. بدھزم آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے سری لنکا بھی گیا، انڈیا کے نارتھ میں پھیلا، سری لنکا کی طرف گیا اور پھر چائنا تک گیا، ایون جاپان میں بھی. تو ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں گوتم کے. حالانکہ گوتم خود اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، لیکن لوگوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو پھر دا موریانس. دا نیکسٹ انویژن آف دا سب کانٹیننٹ ان اباؤٹ 300 BC. دیکھیں آہستہ آہستہ ہم چلتے چلتے آ رہے ہیں. 2-4 ہزار سال پہلے BCE سے شروع کیا تھا ہم نے، پھر الیگزینڈر تک آئے، پھر ہم یہ ان کی بات کی گوتم کی، اور اب ہم اور قریب آ گئے ہیں حضرت عیسیٰ کے زمانے کے. 300 BCE، حضرت عیسیٰ سے تقریباً 300 سال پہلے. came from the east not the west. اس دفعہ جو ہے نا وہ ایسٹ سے لوگ آئے، ویسٹ سے نہیں آئے. نارملی جو بھی انویژنز آپ دیکھ رہے تھے ہم نے جو ڈسکس کی تھیں انڈیا میں، وہ ویسٹ سے ہوئی تھیں. یعنی ایران سے آئے، اوپر سے ازبکستان تاجکستان سے آئے، لیکن ایسٹ سے نارملی انویژنز ہمارے یہاں نہیں ہوئی تھیں. اب کی بار ایک انویژن ہمارے پاس ہوئی جو ایسٹ کی طرف سے ہوئی. The powerful kingdom of the Mauryan. Mauryan Empire was based in what is now the modern state of Bihar. اس زمانے آج کے زمانے میں جو انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے بہار، اس علاقے کے جو بادشاہ تھے وہ طاقتور ہو گئے، انہوں نے باقی پورے انڈیا کو آہستہ آہستہ کانکر کرنا شروع کر دیا. خاص طور پہ وہ کانکر کرتے کرتے they conquered all the northern India, Pakistan and Afghanistan, and eventually took the whole of the subcontinent except the southern tip. بالکل جو نیچے کی آخری جو نوک ہے ساؤتھ کی انڈیا کی، اس کے علاوہ پورا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا، جس میں افغانستان، پاکستان اور انڈیا پورا شامل تھا. Their great empire was run by very strict laws. ان کا جو اتنا عظیم الشان جو سلطنت تھی اس میں بڑے سخت قوانین تھے. There was police everywhere to make sure the laws were obeyed. ہر طرف پولیس تھی تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ قوانین فالو کیے جاتے ہیں. The state owned all the elephants and horses and people had to pay to use them. ان کا ایک قانون تھا کہ جی جتنے بھی گھوڑے جتنے بھی ہاتھی ہوں گے، سواریاں جو ہوں گی وہ اسٹیٹ کی ہوں گی، اگر آپ کو انہیں استعمال کرنا ہے تو اس کا ٹیکس دیجیے. But though it seemed harsh, life for most people improved as many schools and colleges were opened, new roads were built, and people could live and travel safely. تو حالانکہ بظاہر تو بڑا سختی لگ رہی ہے، لیکن بہت سی امپرومنٹس بھی آئی تھیں، کیونکہ جہاں پولیس اسٹیٹ ہوتی ہے، جہاں بہت زیادہ سختی سے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ پھر جرائم بھی نہیں ہوتے، وہاں پہ پھر لوگ ذرا امن میں رہتے ہیں، سڑکیں وڑکیں بنتی ہیں، اسکول کالج بنتے ہیں.
یہ مورین کے اندر جو ہے وہ کسی خاتون کا مجسمہ انہوں نے دکھایا. اس کے بعد جو ہے وہ اسی دوران انہی مورینز کے اندر ہی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا. اس بادشاہ کا نام تھا اشوکا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورس بڑا مشہور کہانی تھی پورس کی، یہی طرح سے چونکہ ہم یہ تو لکھنے والے ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے میں بھی لکھ رہے ہوں، لیکن لوکل کہانیاں اشوکا کی بھی بڑی مشہور ہیں جی. خاص طور پہ چونکہ اشوکا واز سورٹ آف ہندو بیک گراؤنڈ سے تھا، تو اس لیے اس کی کہانی بہت زیادہ اون کی جاتی ہے ہندوستان میں. تو اشوکا دی موسٹ امپورٹنٹ مورین ایمپرر اینڈ سرٹنلی ون آف دا گریٹسٹ واز اشوکا، جو کہ 269 سے 232 بی سی ای تک اس نے رول کیا. یہ بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 200 سال پرانی بات ہے. ایٹ فرسٹ ہی واز لائک اینی ادر رولر، شروع میں وہ کسی بھی دوسرے رولر کی طرح تھا. فائٹنگ ٹو انکریز ہز امپائر، شروع میں وہ لڑتا تھا اپنی امپائر، اپنا سلطنت بڑی کرنے کے لیے. آفٹر ون گریٹ بیٹل ٹو کانکر دا اسٹیٹ آف کلنگا، he saw 100,000 soldiers lying dead and another 150,000 made prisoners. تو ایک جنگ ایسی ہوئی کہ جس میں اس نے 1,00,000 فوجیوں کو مرے ہوئے دیکھا اور 1,50,000 کے قریب جو ہے وہ بنا لیے گئے قیدی. This upset him so much that he decided that he would never go to war again and that his empire would be ruled by peace. اس کی وجہ سے اس کو محسوس ہوا کہ یار اور اب مجھے جنگ نہیں کرنی، بلکہ میں امن کے ساتھ اب اپنی بادشاہت کو چلاؤں گا. He became a Buddhist، وہ بدھسٹ بن گیا. and ruled for the benefit of all the people، اور پھر لوگوں کے فائدے کے لیے اس نے حکومت کرنی شروع کی. یہ تاریخ کی کہانیوں میں موجود ہے. بال اشوکا کی بڑی جنگیں بھی بہت مشہور ہیں. بہت خطرناک فائٹر تھا، بادشاہ تھا. بہت لوگوں کے اوپر اس نے جو ہے وہ جنگ مسلط کر کے بہت سے علاقے فتح کیے تھے. آخر میں وہ تبدیل ہو گیا تھا. اشوکا جو جب تبدیل ہو گیا تو وہ جو چیزیں لے کے آیا وہ تھیں کاسٹ سسٹم اس نے ختم کیا. جو ایرینز لے کر آئے تھے وہ سسٹم اس نے ختم کر دیا، جو کہ بہت اچھی موو تھی اس علاقے کے لوگوں کے لیے. There were hospitals for people and animals. Hospitals were staffed by monks who grew herbs for medicine. تو ہسپتال بنائے، وہاں پہ جڑی بوٹیاں اگائی جاتی تھیں لوگوں کے لیے. There were rest homes for old people. غریبوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مسافروں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کچھ گھر بنائے تھے. The killings of wild animals were forbidden. چونکہ یہ مونک تھے، یعنی بدھسٹ ہے، اور بدھسٹ آہستہ آہستہ کر کے اس طرح کے ہو گئے تھے کہ کسی بھی ذات کو، جاندار کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، صرف پودے کھائے جائیں گے، وہ بھی کم سے کم. اس طرح کی کیفیت میں وہ آ گئے تھے. تو یہ بھی پھر یہی کرتے تھے کہ جانوروں کو مارنا جائز نہیں ہوگا. پنشمنٹ ور میڈ لیس سیویئر، سخت سزائیں ختم کر کے آسان سزائیں کر دی گئی تھیں. All religions were treated alike. اب یہ تاریخ کا کلیم ہے، ایسا واقعی تھا کہ نہیں تھا، اس پہ بہت ساری بحث ہے. And to make sure the people knew what the laws were، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سب کو قوانین پتہ ہوں. اشوکا had them carved on huge pillars and rocks throughout his empire. قوانین جو ہیں بڑے بڑے پتھروں پر اس سے لکھوا دیے تھے. Ashoka's laws were known as edicts. ان کو edicts کہتے ہیں. Of course this is not please everyone. ظاہر ہے ہر ایک کو اس سے خوشی نہیں ہوئی ہوگی. خاص طور پہ کاسٹ سسٹم ختم کیا ہوگا تو اوپر والی کاسٹ والوں کو بہت غصہ آیا ہوگا کہ نیچے والوں کو ہمارے برابر کر دیا. The high caste Hindus such as Brahmins and Kshatriyas did not like their power being taken away. جیسے میں نے کہا کہ ان کو نہیں پسند آیا. When everyone was supposed to be equal، جب سب برابر کر دیے گئے تو ان کو اچھا نہیں لگا. After Ashoka's death there were 7 weak Mauryan emperors. 7 کمزور سے بادشاہ آئے جو اس کی جیسے نہیں تھے. And then the great empire collapsed with the Hindus and their caste system back in power. اور پھر ہندو اور ان کا کاسٹ سسٹم جو ہے واپس پاور میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اشوکا نے کیا 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 دیکھیے. بڑے بڑے پلرز بنا کے ان پہ قوانین لکھوائے، ایڈکٹ پلرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جناب ہاسپٹلز بنوائے تھے،
لوگوں کے لیے آرفنیجز بنوائے تھے، پنشمنٹس تھوڑی سی آسان کروا دی تھیں، دوسرے کام ایسے کہ لکھنے پڑھنے کا کام کرو، سوشل سروس کرو، اس طرح کی پنشمنٹ کروا دی تھیں۔ جینزم اور دوسرے بلیز والوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا، وائلڈ اینیملز کو ہنٹنگ نہیں کرنے دیتے تھے، مونکس جو ہیں وہ جڑی بوٹیاں اگاتے تھے، اور نئی نئی سڑکیں بنائی تھیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے ڈسکس جو کی تھیں اسی کی تصویریں بنا دیں۔ پیچھے انہوں نے جو ہے وہ بدھ کے 8 پاتھ جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ اپنا ایمان درست کرو، اپنی سوچیں درست کرو، اپنی منہ سے نکلنے والی بات درست کرو، اپنے ہاتھ سے ہونے والا عمل درست کرو، اپنی زندگی گزارنے کے لیے سچے راستے اور ایسے ذریعے سے رزق کماؤ جو کہ حرام نہ ہو، اپنی کوششیں درست کرو، اپنی یادداشت کے اوپر کام کرو، اچھی چیزوں کو یاد رکھو، اور پھر اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کرو، نمازیں پڑھو، تاکہ تمہارا ذہن جو ہے وہ اچھائی کی طرف جائے۔ تو یہ بدھ کی جنرل سی باتیں تھیں، 8 راستے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا چیپٹر جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا۔ واٹ ور بدھاز ٹیچنگز اباؤٹ، اس کے بارے میں آپ لوگ بتائیے، لکھیے خود سے ٹیچنگ میں کیا کیا باتیں تھیں۔ جو 8 باتیں تھیں اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنرل اچھائی کی باتیں تھیں جو آس پاس کے لوگوں یا دوسرے ریلیجنز میں اس نے دیکھی کہ ہاں یہ اچھی باتیں ہیں، یہی باتیں کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے حق نہیں غصب کرنے چاہیے۔ تو وہ جو اس کے 4 پوائنٹس تھے اور پھر یہ 8 پوائنٹس تھے، ان کو ملا کے آپ بنا سکتے ہیں۔ اشوکا کیوں بدھسٹ بن گیا تھا، یہ بھی بڑی بیسک سی بات تھی، وہ جو جنگ کے بعد اس نے حالات دیکھے تھے اس کے بعد بن گیا تھا۔ کمپیئر اشوکاز ریفارمز ود گورنمنٹ ریفارمز ان دا 20th سینچری، آج کل کے دنوں میں جو حکومت نے مختلف کام کیے ہیں ان میں اور اشوکا کے کام میں کچھ سملیرٹیز ہیں یا ڈفرینسز ہیں، تو وہ بتائیے۔ یعنی پہلے تو یہ بتائیے کہ اشوکا کے زمانے میں کیے گئے کام یہ کام آج بھی ہوتے ہیں، اور اشوکا کے زمانے میں کیے گئے کاموں کے علاوہ آج کے زمانے میں مزید اس سے بہتر بھی کچھ کام ہو رہے ہیں۔ تو یوں 2 طرح کی لسٹ بنائیے، کیا کیا کام اشوکا نے ایسے کیے جو آج بھی ہوتے ہیں، اور کیا کام آج ایسے ہوتے ہیں جو اشوکا کے زمانے سے بہتر ہیں حکومت کی طرف سے۔ تو اس کی ایک لسٹ شاباش اچھی سی بنائیے۔ اور ایک چھوٹا سا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ ذرا اشوکا اینڈ دا بیٹل آف کلنگا یہ سرچ کیجئے اور یہ بتائیے کہ اس بیٹل میں کیا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تیار کیجئے۔ 2 چیزیں تیار کریں گے آپ اس چیپٹر کے اینڈ پہ ان سوالوں کے جوابوں کے علاوہ۔ پہلا تو آپ کریں گے کہ پہلی پریزنٹیشن یہ ہے کہ واٹ ور دا ٹیچنگز آف بدھا اینڈ ہاؤ اسلام presents a more comprehensive solution to the points that he gave۔ جو باتیں اس نے کہیں اس کا، جیسے میں نے کہا تھا، بڑی سمپلسٹک سی باتیں تھیں، اسلام نے بڑا کمپریہنسو سا اس کا پورا فریم ورک دیا ہے۔ تو وہ کیسے ہے، تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کیجئے، شاباش، اپنی پریزنٹیشن بنا کے پریزنٹ کیجئے۔ دوسری پریزنٹیشن جو آپ نے بنانی ہے وہ بنانی ہے اس کے اوپر کہ کیا ہوا تھا اس جنگ میں، اشوکا اور کلنگا کی جو بیٹل تھی اس میں کیا ہوا تھا، اس پہ ایک پریزنٹیشن بنا کے شاباش پریزنٹ کریں، اور پھر اس چیپٹر کو اینڈ سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال آپ اٹیمپٹ کر لیجئے گا۔ یہ سوال جیسے میں نے ایکسپلین کر دیے ہیں کلاس میں اٹیمپٹ ہوں گے، یہ سارا کام آپ کر کے کلاس میں پریزنٹیشن دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔